ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام سبحان اللہ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ سبحان اللہ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين نہایت ہی معزز و مکرم اور محترم پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور قابل صد تکریم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 119 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے تحت ہمارا آج کا موضوع ہے نفسانی خواہشات، شیطانی راستے اور ان کا حل۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، یہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ شیطان کا کلام ہے جو اللہ نے بیان کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے رجیم قرار دیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس کے ساتھ کلام کیا، تو شیطان نے کہا یا اللہ میں ضرور بھی ضرور تیرے بندوں میں سے لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، اس نے کہا شیطان نے کہ البتہ ضرور بھی ضرور میں اپنا حصہ لوں گا تیرے بندوں میں سے۔ لأتخذن من عبادك، میں حصہ لوں گا اپنا اور ضرور لوں گا تیرے بندوں میں سے نصیبا مفروضا، جتنا کہ مقرر شدہ حصہ ہوگا۔ تو جب اس نے یہ بات کی اور اس نے آگے صرف یہ بات نہیں کی، آگے تشریح بھی کر دی اس کی، کہا بلا اضلنہم، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور ضرور کروں گا۔ بلا امنینہم، میں انہیں امیدیں دلاؤں گا جھوٹی، میں انہیں جھوٹے خواب دکھاؤں گا، گرین گارڈنز ایسے انہیں دکھاؤں گا کہ حیران کر کے رکھ دوں گا۔ اور آگے اس نے کہا وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ وہ کاٹ ڈالے جانوروں کے کانوں کو۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں یہ بھی حکم دوں گا کہ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ اے اللہ تیری بنائی ہوئی چیز میں بھی وہ رد و بدل کر کے رکھ دے، یہ میں انہیں حکم دوں گا۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، آگے بات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جس نے بنا لیا شیطان کو ولی من دون اللہ، جس نے اللہ کے مقابلے میں شیطان کو اپنا ولی بنا لیا، فقد خسر، پس تحقیق وہ اس نے گھاٹا کھایا، خسران مبینہ، واضح ترین گھاٹا، صاف صاف گھاٹا کھایا، کھلی آنکھوں کے ساتھ اس نے خسارہ مول لے لیا شیطان کی بات مان کر۔ یہاں پر ایک اصول بیان کرتا چلوں جو اصول تفسیر ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ ولی بیان فرمایا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ اور اولیاء حقہ کی بات ہو، ولی قرآن پاک میں دو طرح کے ہیں، ولی الرحمن ولی الشیطان۔ تو جو ولی الرحمن ہے، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مقدس میں کہیں پر بھی
ان کا نقص بیان نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ان کی عظمتیں بیان فرمائی ہے. جیسے کہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے، جیسا کہ سیدہ مریم کا واقعہ ہے، جیسا کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا جو ہیں ان کے بچے کو پیدا کرنا اور پھر اس سے پہلے کے واقعات اور ان کی ولادت اور ولادت میں سارے جس کے ذمہ آئی اور ان کی ولادت سے پہلے بھی ان کی والدہ کا منت ماننا، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے عظمت میں بیان فرمائی ہے. یوں ہی سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا وہ بھی اللہ کی ولیہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی عظمت بیان فرمائی ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. جہاں انہوں نے وہ تیز چلی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت سارہ کی عظمت بیان فرمائی. مگر جہاں اللہ کی ولیہ چلی، اللہ تعالیٰ نے ان جگہوں کو اپنی نشانیاں قرار دے دیا. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے بندوں کی نشانیوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے نا ان نشانیوں کو اپنی نشانیاں قرار دیا ہے. آپ اندازہ کریں اللہ کے ولیوں کی نشانیوں سے مراد جہاں وہ بیٹھے، جہاں وہ چلے، جہاں انہوں نے عبادت کی، جو انہوں نے پہنا، جو انہوں نے کیا، اور جو ان کی علامات باقی ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نشانیاں قرار دیا. حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی نشانیاں ہیں، اللہ کے بندوں کی نشانیاں ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں، پیارے بندوں کی نشانیوں کو قبول کرتا ہے اور پسند کرتا ہے، اور ان کی تعظیم کرنا پسند کرتا ہے، اور ان نشانیوں کو باقی رکھنے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. حتیٰ کہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی ان نشانیوں کی تعظیم کرے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، وہی تو دل کا متقی ہے. سبحان اللہ. دل سے جو نیک انسان ہے وہ ادب کرنے والا ہے اللہ کے ولیوں کی نشانیوں کی، اور جو اس سے ہٹ کر ہو وہ دل کا متقی نہیں ہو سکتا. جو ان نشانیوں کی تعظیم نہ کرے، جو ان نشانیوں سے دور بھاگے، وہ دل سے متقی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ یہ میرا فتویٰ نہیں، میری بات نہیں، یہ اللہ کی بات ہے. اور یہ اللہ خود فرما رہا ہے اگر دل کا تقویٰ چاہتے ہو تو میرے بندوں کی جو نشانیاں ہیں ان کی بھی تعظیم کرو. آپ اندازہ کریں پتھر ہے نا، بیت اللہ بھی پتھروں سے بنا ہوا ہے، ادھر لات منات بھی پتھروں سے بنا ہوا ہے. تو پتھر کی تعظیم حرام اور شرک نہیں، کیونکہ بیت اللہ بھی پتھروں سے بنا ہوا ہے. تو جب وہ پتھر اللہ کے نام پر لگے تو وہ لائق سجدہ بنتا ہے، اور جب وہ پتھر اللہ کے مقابلے میں بنایا جائے تو پھر اس کی تعظیم کرنا شرک بنتا ہے. یہی اللہ کا اصول ہے جو آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جو اولیاء اللہ ہیں ان کی نشانیاں اللہ تعالیٰ کو پیاری اس لیے ہیں کہ وہ وہاں بیٹھ کر اللہ کا نام بلند کرتے رہے، وہ وہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کرتے رہے، اللہ کی محبت بانٹتے رہے، اللہ کے دین کی بات کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے ڈراتے رہے، اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کی خوشخبریاں سناتے رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی تعظیم کا حکم دیتا ہے. ولیوں کی تعظیم کا تو حکم دیتا ہی ہے، بلکہ ولیوں کے جوتوں کی بھی تعظیم کا حکم دیتا ہے. ولیوں کی آستانے، ولیوں کی عبادتگاہیں، ولیوں کی چیلاگاہوں کی بھی اللہ تعالیٰ تعظیم کرنے کا حکم دیتا ہے قرآن مقدس میں. لہذا وہ سب لوگ، وہ تمام لوگ جو کہتے ہیں ہم درباروں پر نہیں جاتے، تم قرآن کی اس آیت مبارکہ کے خلاف کر رہے ہو. ہم درباروں پر نہیں جاتے، تم یہ کہہ کر اللہ کے ولیوں کی توہین کر رہے ہو. میں گستاخی کا لفظ یوز نہیں کروں گا کیونکہ وہ بہت بڑے لیول پر ہمارے اردو اور پاکستان میں استعمال ہوتا ہے. بے ادبی کر رہے ہو. بس میں تو نہیں جاتا، میں نہیں مانتا درباروں کو. تو نہیں مانتا، تیری اوقات کیا ہے، تو نہیں مانتا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مانو، اور تو کہتا میں نہیں مانتا. تو اس کا مطلب ہے تو قرآن کو نہیں مانتا. نہیں، قرآن کو بھی مانتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ملا نے اسے گمراہ کر دیا ہے. اپنا عقیدہ ٹھیک کرو، صوفیاء کے پاس بیٹھا کرو، اہل اللہ کے پاس بیٹھا کرو، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کے پاس بیٹھا کرو، تاکہ تیرے عقیدے کی اصلاح رہے. محافل میلاد میں شرکت کیا کرو، اور کانفرنس میں شرکت کیا کرو، اور اس کی محفلوں میں شرکت کیا کرو، تاکہ تیرا عقیدہ سلامت رہے.
عقیدے میں خرابی نہ آ جائے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ. جہاں اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کا ذکر کرتا ہے وہاں اولیاء اللہ فرماتا ہے, اللہ کے دوست. یہاں من دون اللہ اس کا ہے اللہ کے مقابلے میں دوست. تو جو اولیاء اللہ ہیں ان کی نشانیوں کی بھی تعلیم ہم پر لازم ہے, اور جو اللہ کے مقابلے میں دوست ہیں وہ اللہ کے نہیں, وہ شیطان کے دوست ہیں. ان سے دور بھاگو اور ان سے بچو. تو شیطان نے جو کہا نا کہ میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا, تو وہ گمراہ کر رہا ہے. کس طرح؟ سوشل میڈیا کے ذریعے, بے حیائی کے ذریعے. آج اگر آپ اچھے ہوٹل میں جاتے ہیں, اگر آپ شلوار قمیض پہن کے جاتے ہیں تو آپ کو پینڈو سمجھا جاتا ہے. 5 اسٹار ہوٹل میں آپ جاتے ہیں تو بغیر 2 پیس 3 پیس پینٹ شرٹ کے جاتے ہیں تو آپ کو سمجھا جاتا ہے دیہاتی ہے, کوئی نہیں گل لیتے ہیں, بات نہیں ہے. صرف پاکستان میں نہیں, دوسرے ممالک میں بھی, جتنے بھی مسلمان ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں بھی یہی حال ہے. اگر آپ شلوار قمیض پہن کے جاتے ہیں تو آپ کا یہی حال ہے. حتیٰ کہ اگر آپ شلوار قمیض پہن کے ایک پاکستانی دبئی اور ایئرپورٹ پہ پہنچتا ہے تو اسے لمبی لائن پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے. مشکوک ہے تو, کیونکہ یہ دیہاتی آ گیا, پنڈو آ گیا, بدوی آ گیا, بدو آ گیا. ہو سکتا ہے وہ عالم ہو سکتا ہے وہ PhD ڈاکٹر ہو سکتا ہے وہ پروفیسر ہو سکتا ہے وہ بڑا اہل علم ہو سکتا ہے وہ صاحب تصانیف ہو سکتا ہے وہ اینکر ہو, ایون ہو سکتا ہے وہ کوئی منسٹر ہو, پھر بھی اسے لائن میں لگنا ہوگا کیونکہ وہ شلوار قمیض میں ہے. اور انٹرنیشنل ڈریس کون سا ہے؟ پینٹ شرٹ, جو کہ پوری دنیا کے اندر بنا دیا گیا. پینٹ شرٹ میں ہوں گے اور یہ آپ کا پاسپورٹ دیکھیں گے, اسٹمپ کریں گے, چلو جی جاؤ. اور اگر آپ نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے, مجال ہے جو آپ دلیل کیے بغیر جا سکیں. تو یہ کافروں کا سیٹ کیا ہوا ٹرینڈ ہے اور ہم اسے دل سے اپناتے ہیں, دل سے اپناتے ہیں, اور یہ ٹھیک نہیں ہے. دل سے اپنانا ٹھیک نہیں ہے. ہاں اگر آپ کی مجبوری ہے تو آپ جائیں بھئی. میں آپ کو یہ آپ لوگوں جوانوں کو کہوں گا, جب بھی آپ لوگ سعودیہ, دبئی اور ادھر ادھر کہیں بھی جائیں نا, نہ پہنے شلوار قمیض. بھئی آپ آج کا لباس پہن لیں, گناہ نہیں, جرم نہیں, حرام نہیں. ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں حرام نہیں, پر اسے ہر جگہ اپنی زندگی میں لازم کر لیں, یہ ٹھیک نہیں. اگر آپ ایئرپورٹ پر پہنچ کے جاتے ہیں نا وہ پہن کر, آپ جلدی نکل جائیں گے, جان چھوٹ جائے, تو پہنو بھائی. پر جب آپ مسجد میں آتے ہیں نا تو شلوار قمیض پہن کے آئیں. شیطان یہ کہتا ہے کہ تو شلوار قمیض میں صحیح خوبصورت نہیں لگتا, دیکھو فلاں یونیورسٹی, فلاں کالج, فلاں ہوٹل, فلاں ایئرپورٹ پر تو برا سمجھا جاتا ہے, ایسا برا ہی ہوگا. نہیں, برا نہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے. جو اللہ کو پسند ہے وہ کرو, اور جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے مگر مجبوراً آپ دوسری طرف جا رہے ہو, اور اگر آپ نہیں جاتے تو ذلیل ہوگے, تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے کر لو, مگر حرام کی اجازت نہیں دی, بس ایک حد کے اندر رہ کر. تو لباس کی بھی اگر بات ہو تو وہ ہے. مگر ہمارے ہاں شادیاں ہوں یا پروگرامز ہوں یا گیدرنگز ہوں, ہم نے شلوار قمیض کو تو چھوڑ ہی دیا, اور ہم پینٹ شرٹ کو, ہماری عورتیں بےہودہ لباس کو, وہ لباس جو ڈراماز میں ہے, جو ایکٹریسز پہنتی ہیں, اور وہ لباس جو کہ انٹرنیشنل لیول پر جسے لباس کا نام دیا گیا اگرچہ وہ بغیرتی ہی ہو, ہم اس کو پسند کرتے ہیں اپنی شادیوں میں. یہ بہت غلط ٹرینڈ ہے. آپ مسلمان ہیں, شادی ہو رہی ہے تو آپ کا مسلمان ہونا ثابت ہونا چاہیے. دولہا صاحب جب تک 3 پیس پہن نہیں لیتے وہ بھی بہت مہنگا, وہ سمجھتے ہیں میں تو دولہے نہیں بنا. یہ کہا کس نے ہے کہ 3 پیس پہننے بغیر تو دولہا نہیں بنے گا؟ یہ کس نے کہا ہے؟ اسلام میں تو نہیں ہے, کیونکہ تو جو دولہا بن رہا ہے نا وہ نکاح کی وجہ سے بن رہے ہو, اور نکاح تو مسجد میں کرنا سنت ہے, اور نکاح میں تو اسلامی لباس سنت ہے. مگر تب ہر شے ہم بھول جاتے ہیں, ہمارے مرد بھی اور ہماری عورتیں بھی. تو یہ کہاں سے آئی یہ سوچ؟ شیطان نے کہا تھا میں انہیں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا, میں کہوں گا ہاں تو خوبصورت لگ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو لگے نہ لگے نعوذ باللہ, اس کی پرواہ ہم نہیں کر رہے.
تو اللہ کو کیسے ہم خوبصورت لگتے ہیں ویسے ہی لگنا چاہیے، یہی حکم ہے۔ آگے فرمایا فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، جانوروں کے کان کاٹ ڈالیں گے، اور ایسا آج بھی ہو رہا ہے۔ یہ 2023 جا رہا ہے، اور پاکستان میں پنجاب کے اندر جو پرانے بزرگ بابے ہیں جنہوں نے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، وہ جٹ ہیں، وہ زمیندار ہیں، جب بھی عرب یہ کرتے تھے کہ جب بھی 100 جانور ان کے، یہ فار ایگزامپل اونٹ ہے نا، تو جب 100 اونٹ ہو گئے اور ان میں سے ایک اونٹ کی عمر 100 سال ہو گئی، بس اس کے کان کاٹ دیتے تھے۔ اللہ، حتیٰ کہ اس سے نیچے بھی ہوتا تھا کہ جس اونٹ کی 3 نسلیں چل گئی، ایک اونٹ ہے، پھر اس کا بیٹا ہے، پھر اس کا بیٹا ہے، تو 3 نسلیں ہوگی۔ اس نے کہا یہ تو بڑا نفع مند ہے، اس نے تو مجھے بڑا نفع دیا، چل اب تو آزاد ہے، تیرے سے کام بھی نہیں لے گا، اور تو جہاں مرضی چر، جس مرضی چراگاہ میں جاؤ۔ اس کے کان کاٹ دیتے۔ کان کاٹنے کی نشانی یہ تھی، یعنی جو کان کٹا جانور ہوتا تھا یا آج بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے اس جانور سے بہت زیادہ نفع لیا گیا ہے، وہ بھینس ہے، وہ گائے ہے، وہ اونٹ ہے، وہ بکری ہے، وہ بھیڑ ہے، میں نے خود دیکھا اپنے پنجاب میں، تو کوئی مسئلہ نہیں، بس ٹھیک ہے۔ حالانکہ شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا کہ کان کاٹو؟ کوئی اجازت نہیں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ اس کا کوئی حکمت، نہ اس کا ثواب، نہ کوئی برکت، نہ ہی کوئی میڈیکلی اس کا کوئی فائدہ، کچھ نہیں، بس ایک ریت اور رواج بن گیا۔ اور جانور تو جانور رہے، آج کل ہمارے نوجوان جانور بنے پڑے ہیں۔ نوجوان ہیں، کانوں میں بالیاں ڈالی ہوئی ہیں، سبحان اللہ، کڑا ڈالا ہوا ہے، ایک کان، دوسرا کان، پھر جناب سونا ڈالا ہوا ہے، اور بڑا کلووں کے حساب سے سونا ڈالا ہوا ہے، یا پھر چاندی ہے، چاندی کو سونے کا کلر کروا کے، اور مجھے سونے والا نظر آنا چاہیے، میں مشہور ہو جاؤں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کون سی شہرت ہے جو بری شہرت ہو؟ اللہ نہ کرے کبھی کسی کو بری شہرت نصیب ہو۔ اللہ جب بھی شہرت دے عزت والی دے، جب بھی دے عزت والی دے۔ اللہ بری شہرت سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ تو یہ ساری بری شہرتیں ہمارے ہاں مسجد میں لڑکے مجھ سے سلام لے رہے ہوتے ہیں، ان کے کانوں میں بالیاں ہوتی ہیں۔ اچھا، بعض نے کانوں کے اندر سوراخ کروائے ہوئے ہیں، یہاں پر بھی، یہاں پر بھی، اوپر بھی۔ میں نے کہا تو عورت ہے، مرد ہے، کیا ہے تم؟ ہاں، یہاں پر کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں، اور میں صرف یہاں کی بات نہیں کر رہا، اوورآل ہمارے نوجوانوں میں یہ ٹرینڈ بن چکا۔ یہ شیطان کی طرف سے دلائی ہوئی امید ہے کہ تو خوبصورت لگے گا، حالانکہ یہ خوبصورتی نہیں، مرد کے لیے یہ زنانہ پن ہے، مرد کے لیے یہ بدصورتی ہے۔ کان چھدوانا اور ناک چھدوانا، کانوں میں اور ناک میں اس طرح کی چیزیں ڈالنا، یعنی وہ نوز پن کہہ لیں یا یہ ایئر پن کہہ لیں، یہ سارا کچھ عورتوں کا حسن ہے، اور اسلام بھی عورتوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ کان چھدوانا بھی اللہ کے نبیوں کی بیویوں کی سنت ہے، اس لیے وہ بیویوں کی سنت ہے، مردوں کی تو نہیں۔ اور ہمارے نوجوان لڑکیوں اور عورتیں بنے پھرتے ہیں، اتنے افسوس کی بات، اور کہتے ہیں ہم خوبصورت لگتے، ہم ڈفرینٹ لگتے ہیں۔ یہ کون سا ڈفرینٹ پا لے بھائی؟ تو یہ شیطان کی طرف سے ہے کہ تو خوبصورت لگتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آج آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں کہ دوسرے ممالک میں جائیں تو نوجوان لڑکوں نے اور لڑکیوں نے اپنے چہروں پر، اپنے جسموں پر ٹیٹوز بنوائے ہوئے ہیں، یہاں بھی یہ رواج عام ہو رہا ہے۔ اور وہ یہ کئی تو ایسے دیکھے گئے کہ جنہوں نے اپنے یہ گال ہے، اپنے چیکس، ان کے یہ والا اندر سے جو گوشت نکلوا دیا ہے، اس کے اوپر پن، یعنی ایک دائرہ سیٹ کر لیا ہے کہ میرا منہ کھلا ہوا نظر آئے، اندر سے دانت خوبصورت کروا لیے، ہر وقت دانت نظر آئے۔ اس طرح کا، یعنی جو یوکے میں مسلم نوجوان ہیں ان کا یہ حال ہے، امریکہ میں مسلم نوجوان ان کا یہ حال ہے، اور سارے چہرے پر، ساری گردن پر انہوں نے نقش و نگار بنوائے ہوئے ہیں، جن کو انگلش میں ٹیٹوز کہا جاتا ہے، اور سمجھتے ہیں ہم خوبصورت لگتے ہیں، جبکہ یہ خوبصورتی نہیں، یہ بدصورتی ہے، یہ بری شکل ہے انسان کی۔ اور اچھی شکل کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ اچھی شکل ہے۔ اگر آپ ٹیٹوز کی ہسٹری میں چلے جائیں تو بہت عجیب سی ہسٹری ہے، بہت عجیب سی۔ یوں کہہ لیں، وہ کہتے ہیں کہ tattooing has been practiced across the globe since at least
5000 years before, 5000 سال قبل سے جسموں پر نقش و نگاری بنانے کا یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کہ شیطان نے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کی تخلیق بدل کے رکھ دوں گا، اور یہ تخلیق بدلی پڑی ہے. آج ہماری یونیورسٹیوں میں لڑکوں کا حال لڑکیوں جیسا ہو گیا، بال رکھے ہوئے، جوڑے بنائے ہوئے، داڑیاں ہیں، کبھی بری بنا لی داڑھی، کبھی اچھی بنا لی، اس کے مختلف شکلیں بگاڑ لی، اور پھر پینٹ کے سسٹم الگ، کہیں سے پھٹی ہوئی ہے، کہیں سے بنی ہوئی ہے. یعنی ٹی وی چینلز پر اداکاروں سے ملو، اداکاراؤں سے ملو، اور ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی پھٹی ہوئی پینٹ پہن رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم خوبصورت لگتے ہیں. نو نو نو، آپ کی یہ لک انتہائی بری لک ہے. آپ کا یہ خوبصورت لگنا انتہائی برا لگنا ہے، کیونکہ لباس وہ ہے کہ جو انسان کو زیب و زینت کر دے. جس کی لباس اسلام کے اندر وہ ہے جو آپ کو خوبصورت بنا دے. اور پھٹے ہوئے کپڑے بھی کبھی آپ کو خوبصورت لگے نہیں. یہ تو آپ یوں کہہ لیں پاکستان لے لو یا پوری دنیا لے لو، پھٹے ہوئے کپڑے تو غربت کی نشانی ہوتی ہے کہ بیچارے کے پاس پیسہ کوئی نہیں، اس کو لے کر دے دو. اور آج کل جو جتنا زیادہ امیر ہے وہ اتنے زیادہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ واہ کیا بات ہے، آئی ایم لوکنگ ڈفرینٹ. یہ ڈفرینٹ نہیں لگ رہے آپ، یہ بدترین لگ رہے ہو، غریب لگ رہے ہو، بھکاری لگ رہے ہو. پرانے زمانے میں بھکاریوں کی یہ علامات ہوتی تھی، آج ہمارے امیر زادوں میں یہ علامات ہیں، یا ہمارے ترقی یافتہ نوجوانوں میں علامات ہیں، یا پھر غریب گھروں کے ترقی یافتہ ذہنوں والے غریب نوجوانوں کی انداز ہے. ذہنی غریب ہیں اور ذہنی مریض بھی ہیں اگر ہم یوں کرتے ہیں تو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر منع کر دیا. آج کل ٹرانسجینڈر کا سسٹم چلا ہوا ہے، لڑکے لڑکیاں بن رہے ہیں، لڑکیاں بوائز بن رہی ہیں. اور انڈیا میں تو ایک جوڑا ایسا آ گیا ہے، اگر آپ یہ بی بی سی کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، بڑی یعنی پکی رپورٹ ہے وہ یہ کہ ایک لڑکا لڑکی بنا اور لڑکی بوائے بنی. اور اب وہ جو لڑکا ہے بظاہر اس کی لک بوائے جیسی ہے مگر وہ پریگننٹ ہے، اور پورے سوشل میڈیا پر دھوم مچی ہوئی اس کی. تو یہ دھوم نہیں ہے، یہ مرد کی تذلیل ہے، یہ وائرل ہو جانا کمال نہیں ہے، یہ مرد کو انتہا درجے تک گھٹیا شمار کیا گیا ہے. بھائی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. انسان تو مسلمان ہے یا تو نان مسلم، تو جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے یہ بات کی بات ہے، پر تو اس کائنات کی تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ خوبصورت تخلیق کیا گیا ہے. سب سے زیادہ خوبصورت تخلیق کیا ہے؟ اللہ کے نبی جیسا ہونا، جیسے سے مراد ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کی سنت پر چلنا، یہ سب سے زیادہ خوبصورت. کائنات میں جس طرح آج ہمارے ہاں پہلے داڑیاں لوگ نہیں رکھتے تھے، کلین شیو ہوتے تھے. کیوں؟ کیونکہ فلمی ایکٹرز وہ کلین شیو ہوتے تھے اور ہم سمجھتے تھے واہ یہ خوبصورتی ہے. اور اب جو بالی ووڈ ہے یا ہالی ووڈ کے ایکٹرز ہیں انہوں نے داڑیاں رکھ لی، ہم بھی داڑیاں رکھتے ہیں. پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، اور بہت سارے نوجوانوں نے جوڑا بھی کیا ہوا ہے داڑھی کے ساتھ. اور کیونکہ یہ فلاں ایکٹر نے کیا، وہ بیوٹیفل لگ رہا تھا، میں بھی لگ رہا ہوں گا. اور یہ یونیورسٹیوں کا ٹرینڈ یہی ہے، کالجز کا ٹرینڈ یہی ہے، اور پھر ترقی یافتہ بزنس طبقات میں جو نوجوان ہیں ان کا ٹرینڈ یہی ہے. اور آپ روزانہ بازاروں میں دیکھتے ہیں یہی ٹرینڈ نظر آ رہا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ بیوٹیفل ہے. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اگر ایک شخص دولت مند ہے اٹھ کر وہ ایک مووی بنا دے اور بس آپ سمجھیں کہ وہ مووی ایک دن میں کروڑوں یا اربوں روپے یا ڈالرز کما گئی ہے تو یہ وہ وائرل ہو گئی ہے، وہ اچھی نہیں ہو سکتی. اور اس میں جو کریکٹر ہے ضروری نہیں کہ وہ اچھا ہو. اچھا کون ہے؟ اللہ کے نبی کا اولیاء. خوبصورت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا اولیاء. آپ داڑھی اتنی سی رکھیں یا آپ داڑھی اتنی سی رکھیں یا آپ داڑھی پوری مشت رکھیں، مرد کو یہ سجتی ہے، مرد کو یہ سجتی ہے. آپ کو داڑھی والا ہونا چاہیے، کیونکہ داڑھی جس کی نہیں وہ تو عورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر اسے داڑھی نہ دے کے
اس کو حسین و جمیل بنایا ہے۔ اے مرد تو کلین شیو کر کے عورت بننے کے چکر میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ چھوڑ دو یہ بات، چھوڑ دو یہ معاملہ۔ ہاں بعض شعبوں میں داڑھی ہو چھوٹی بھی ہو تو وہاں آپ کی جاب ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی، جیسا کہ جو شیف ہوتے ہیں ان کے ہاں ایک بار بھی نظر آ گیا پورا ہوٹل بند ہو سکتا ہے، تو وہاں آپ کر لو۔ شرعی طور پر مفتیان کرام نے بھی فتویٰ جاری کیا ہوا ہے کہ جب پیٹ پالنا فرض ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، تو پھر پہلے فرض ادا کر لو، پھر جب موقع ملے پھر رکھ لینا، کوئی بات نہیں بھئی۔ اسلام آپ پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہا، پر اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ خوبصورت لگو۔ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، بے شک اللہ خوبصورت بیوٹیفل ہے، اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو ہی پسند کرتا ہے۔ اور خوبصورتی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حدوں اور دائرہ کار کے اندر رہ کر آپ خوبصورت لگتے ہیں، تو یہی اسلام کے اندر خوبصورتی ہے۔ خوبصورتی کا ٹرینڈ وہ نہیں جو ہالی ووڈ یا بالی ووڈ جو ہے اس کو ڈکلیئر کر دے، بلکہ خوبصورتی کا جو ٹرینڈ ہے وہ ہے جس کو اللہ قرآن میں یا نبی علیہ السلام کے اپنے فرمان میں یا ان کی سیرت میں سیٹ ہو جائے، بس وہ خوبصورتی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ آپ کا لباس خوبصورت ہونا چاہیے جس سے جسم ننگا نظر نہ آئے، اور آپ کا اپنا جسم یہ بھی آپ کا اپنا نہیں ہے، نہیں ہے یہ آپ کا اپنا، یہ اس پر اللہ کا قبضہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے تابع ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ خودکشی نہیں کر سکتے، کیوں؟ یہ اللہ نے آپ کو امانت دیا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ اس جسم کو بگاڑ بھی نہیں سکتے، کہیں مرد کان چھدوا کر، کہیں زبان کو 2 ٹکڑے کروا کے، ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی ناگ کی زبان ہے، یعنی انسان کی زبان نہیں، وہ سانپ کی زبان لگتی ہے، 2 3 ٹکڑے کیے ہوئے زبانوں کے۔ یہ پاکستان میں بھی ہے، دوسرے ملکوں میں بھی ہے، دوسرے ملکوں سے جا کر یہ کروا رہے ہیں، اور اب تو پاکستان میں بھی جو ہے نا پلاسٹک سرجری والے ڈاکٹرز نے کمال کیا ہوا، وہ بہت پیسے کما رہے ہیں۔ اسی طرح جسم پر ٹیٹوز چھدوانا یعنی نقش و نگارات بنوانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے، مرد ہوں یا عورتیں، یہ سراسر غلط ہے، چاہے ایکٹر ہوں یا پھر عام مسلمان، یہ ہمارے لیے جائز نہیں بلکہ حرام ہے اور گناہ ہے۔ جب تک آپ اسے مٹا نہیں دیتے تب تک آپ شدید گناہگار رہتے ہیں۔ یہ اللہ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لہذا اپنی اللہ نے جو تخلیق کیا اسے مت بگاڑیے، اسے مت بگاڑیے، اسے حسین و جمیل بنائیے۔ اور حسین و جمیل بنانا کیا ہے؟ اپنے جسم کو تکلیف نہ دے، اپنے جسم پر سوئیوں سے نہ چھدوائیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق کو مت بگاڑیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں تبدیلیاں کرتے ہیں، جنس تبدیل کر کے یا پھر اپنا حلیہ تبدیل کر کے یا پھر اپنے جسم کے اندر اضافے یا کمیاں کر کے، وہ بالکل بھی جائز نہیں ہے اور وہ حرام ہے، اور یہ تغییر من خلق اللہ میں آتا ہے۔ تو یہاں یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے، آخری بات میں اجازت، عورتوں کے لیے چہرے کے بال، کیا آپ عورتیں اپنے چہرے کے بالوں کو باقاعدہ تھریڈنگ کروا سکتی ہیں یا نہیں؟ کون سی جگہ پر عورتوں کے لیے حرام ہے اور کون سی جگہ حلال ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ مردوں کے لیے بھی کون سی جگہ حرام ہے اور کون سی جگہ حلال ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے واضح بتا دیا۔ لہذا جسم کے اندر اگر بالکل ہی تبدیلی لانا حرام ہوتا تو پھر آپ کے سر کے بال کٹوانا بھی حرام ہوتا، آپ کا داڑھی کی سیٹنگ کرنا بھی حرام ہوتا، آپ کے انڈر آرم جو بال ہیں ان کو شیو کرنا بھی حرام ہوتا، بٹ وہ حرام نہیں ہے، اس سے آپ خوبصورت لگتے ہیں۔ اور اگر یہ حرام ہوتا تو پھر جس طرح یہ سکھ کرتے ہیں کہ اپنے جسم کا کوئی بھی بال نہ وہ کاٹتے ہیں نہ وہ شیو کرتے ہیں، ان کے سارے جسم کے سارے بال ہمیشہ ہی رہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس سے ہمیشہ پسینے کی سمیل آتی رہتی ہے، اور بہت سارے نان مسلمز کا معاملات میں بھی ایسا ہی ہے۔ پر اسلام اس طرح کا بھی حکم نہیں دیتا، اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے خوبصورت لگو، آپ کی باتوں سے بھی خوشبو آئے، کردار سے بھی خوشبو آئے، اور آپ کے حلیے سے بھی خوشبو آئے، اور آپ کی سوچ سے بھی خوشبو آئے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ظاہر کو بھی خوبصورت رکھنے کا حکم دیتا ہے، باطن کو خوبصورت رکھنے کا بھی حکم دیتا ہے، سوچ کو بھی پازیٹیو رکھنے، کریکٹر کو بھی پازیٹیو کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بس ایسا
ایسا کام مت کرو جس کی وجہ سے اللہ کی تخلیق میں غلطی ہو یا اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی ہو. اور ہاں جہاں عورت بری لگے اسے چاہیے کہ وہ اپنی سیٹنگ کروا لے, اور جہاں مرد برا لگے اسے چاہیے کہ اپنی سیٹنگ کروا لے. وہ لڑکیاں جو مردوں جیسے بوندے بنواتی ہیں یہ ان کے لیے حرام ہے. اور ہاں عورتیں جو ہیں جب ان کے بال کٹ جائیں یا بال گرنے لگے یا بال ٹوٹنے لگے یا بال کے 2 3 منہ بننے لگے وہ اپنی بالوں کی سیٹنگ کروا سکتی ہیں, بالکل اس میں کوئی حرج نہیں. وہ لڑکیاں آج کل بہت سارا ایسا ہے کہ لڑکیوں اور لڑکیوں کے جو بال ہیں وہ قبل از وقت سفید ہو رہے ہیں, بہت ساری اس کی وجوہات ہیں ڈاکٹرز کی طرف سے, مگر اگر وہ بالوں کو مختلف کلرز کرواتے ہیں یا کرواتی ہیں یہ جائز ہے, اسلام تو منع نہیں کرتا. اپنے فیس پر اگر ان کے ہاں زیادہ بال آتے ہیں اور اگر وہ تھریڈنگ کروا لیتی ہیں تو اسلام کہتا ہے جائز ہے, کوئی حرج نہیں. بلا وجہ کی تبدیلیاں کرنا اور بلا وجہ کی معاملات اس طرح کرنا کہ آپ برے لگو, اسلام اس کو بالکل بھی قبول نہیں کرتا, اور یہ تغییر من خلق اللہ ہے, اس سے ہمیں ہر صورت دور رہنا چاہیے. اور آج اگر نوجوانوں کو والدین سمجھائیں نا تو وہ ماں باپ پاگل کہلواتے ہیں, ابا جی تجھا کیا پتا, وہ اتنا مشہور بندہ ہوا اس نے یہ کیا ہوا ہے, تو بھائی وہ کنجر ہے, آپ بھی بننا چاہتے ہو, ہرگز نہیں بات بنو. لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کے محبوب کو یہی پسند ہے جو میں نے بیان کیا, وہی پسند ہے جو قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں خوبصورت رہنے, خوبصورت رکھنے اور خوبصورت سوچ, خوبصورت باتیں اور خوبصورت کردار عطا کرے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.